اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب فرمان ہے، فرمایا کہ 2 دن ایسے جس میں اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوتی ہے، ایک سوموار کا دن اور دوسرا یوم الخمیس جمعرات والا دن۔ 2 دن ایسے ہیں کہ خاص طور پہ اعمال کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، ہر آدمی کے عمل اللہ کے دربار میں پیش ہوتی ہے۔ جہاں پر بھی یار لوگوں نے ڈنڈی نہیں پورا ڈنڈا مارا ہے، ڈنڈی چھوٹی کچھ ہوتی تو گزارا چل جاتا۔ گجرانوالہ کا شیخ الحدیث سرفراز خان صفدر، اس کی کتاب ہے سماع الموتیٰ، اس میں لکھتا ہے کہ ہر کافر پہ عمل پیش ہوتی ہے، ہر مردہ کافر ہو یا مومن اس پہ اعمال پیش ہوتی ہے۔ اور تفصیلی عرض اعمال ہوتا ہے۔ یہ سماع الموتیٰ کا مصنف بڑا شیخ الحدیث، اور کہتے ہیں بڑا دیوبندی، یہ بڑا دیوبندی، دیوبند کا ٹھیکیدار، یہ ہے اصلی دیوبندی، اور اس پہ بہت سارے مولویوں کی تصدیقات کہ ہر کافر مردے پہ بھی عمل پیش ہوتی ہے، منافق پہ عمل پیش ہوتی ہے، جو عام مردہ ہے۔ اور آگے چلے ہماری ریونڈی برادری، انہوں نے کہا کہ سوموار اور جمعرات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعمال پیش ہوتی۔ سنتے رہتے ہو کہ نہیں؟ یہ عقیدہ آیا رافضیوں سے، اہل تشیع سے، ایران سے آیا، ریونڈ میں اس کی اشاعت ہوئی۔ عرض اعمال، وہ کہتے ہیں 12 امام، ہمارے اماموں پر عمل پیش ہوتی ہے، ائمہ پر عمل پیش ہوتی ہے۔ حالانکہ اعمال کی جزا سزا دینے والا اللہ ہے، اور پورا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اعمال کو جاننا، اعمال کی جزا سزا دینا، یہ اللہ کا خاصہ ہے، اس میں کوئی پیغمبر بھی شریک نہیں، کوئی ولی بھی شریک نہیں۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے، یہ کفر دین کی دعوت کے عنوان سے عوام میں پھیلایا جا رہا ہے، نرا کفر اور صریح نصوص کا انکار، لیکن اس کو دین کے عنوان پہ لوگوں کا یہ ذہن بنایا جا رہا ہے جی جمعرات جمعہ۔ اچھا، کچھ اللہ نے یہ عقل بھی دی ہے کہ جمعرات جمعہ ہر امتی کے شخصی اعمال بڑے اچھے ہوتی ہیں۔ یہ آپ کو بتائے جا رہے ہیں کہ فلانے امتی نے بازار میں یہ کیا، فلانا امتی نے فلانے مجلس میں یہ کیا، گلی پہ کھڑے ہو کے یہ کیا، اور وہ گانا بھی سنایا جا رہا ہے کہ فلانے امتی نے یہ گانا سنا۔ کچھ حیا کرو، پیغمبر کے پلے میں تم نے کیا چھوڑا؟ اعمال کی پیشگی کا عقیدہ، یہ پیغمبر کی سب سے بڑی گستاخی اور سب سے بڑی بے ادبی پر مشتمل ہے۔ اس سے بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہو سکتی کہ ذرا کچھ سوچے کہ ہر امتی کے فردی عمل، اور آج کا امتی وہ تھیٹروں میں کیا کر رہا ہے، گانے بجانے کی مجلس میں کیا کر رہا ہے، اور
خانے کی مجلسوں میں کیا کر رہا ہے، اپنی خلوت جلوت میں کیا کر رہا ہے، ہر امتی کا ہر عمل نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کہتی ہیں پیش ہوتا ہے۔ بے حیا باشر سے خواہی کن، اس سے بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک وصیت کی، جن کے عمل پاک تھے، جن کی جلوت بھی پاک، جن کی خلوت بھی پاک، جن کی تنہائیوں پر بھی آسمانوں کے فرشتے رش کرتے تھے، جن کی زندگیاں پاک اور طاہر، ان کو فرمایا کہ ایک دوسرے کی شکایت مجھے مت لگاؤ، ایک دوسرے کی شکایتیں نہ لگایا کرو، میں چاہتا ہوں کہ میں تم میں آؤں، تم سے جاؤں، وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ، میرے دل میں کسی کے بارے میں خفگی نہ ہو، ناراضگی نہ ہو۔ آپ نے صحابہ کو منع کیا کہ ایک دوسرے کی شکایات مت لگاؤ تاکہ میرا سینہ صاف ہو۔ اور آج کا سوفڑ یہ کہتے ہیں فرشتے رات دن شکایتیں لگا رہے ہیں، فلانے امتی نے جو کی ہے، فلانے امتی نے جو کیا ہے، فلانے امتی نے جو کیا ہے۔ تو کچھ حیا بھی ہونا چاہیے۔ پیغمبر کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گندی چیزیں نہ سنواتا ہے نہ دکھاتا ہے جو آپ کی شان کے لائق نہیں۔ اور یہ جو حاضر ناظر والے ہیں کہ پیغمبر کریم ہر جگہ حاضر ناظر، ان سے بڑا بھی گستاخ رسول دنیا میں نہیں ہے۔ دنیا میں کتنی بے حیائی ہے، کہیں ننگے ڈانس، کہیں کنجریاں، کہیں چکلے، کہیں کچھ تو یہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، معاذ اللہ، سب کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سے بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا ہوگی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شرم کی جگہ نہیں دیکھی اور میں نے آپ کی شرم کی جگہ نہیں دیکھی۔ بخاری۔ تو اس رسول کے متعلق یہ کہنا کہ سارے جہان کہ جو بے حیائی جو قابل تذکرہ ہی نہیں، کہ ہر ایک چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں، حاضر ناظر ہیں، موجود ہیں ہر مجلس میں، تو اس سے بڑی آپ کی توہین کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑی آپ کی گستاخی اور توہین یہی ہے، اور اسی کی شاخ یہ عرض اعمال والا نظریہ، ہر امتی کی فردن ڈیری اور ہر امتی کے اعمال، یہ کہنا کہ آپ پر نام بنام ایک ایک عمل پیش کیا جاتا ہے، ان کو کہو ظالموں کچھ حیا کرو، یہ پیارے پیغمبر کی توہین اور گستاخی پر مبنی نظریہ ہے۔ اور اگر پیارے پیغمبر کی ادنا سی گستاخی بھی ہو گئی، سارے عمل برباد ہوں گے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تو اعمال کس کے دربار میں پیش ہوتی ہے؟ اللہ کے دربار میں، اللہ رب العزت کے دربار میں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ بھی دیکھتا ہے، تو اللہ مکلف نہیں، پیغمبر مکلف ہے۔ احکام شریعہ کا نبی سب سے زیادہ پابند اور مکلف ہوا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت تو لا یسأل عما یفعل، اللہ رب العزت وہ نہ مکلف، نہ احکام شریعہ کا مکلف، نہ کسی حکم کا مکلف، اور وہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے۔ اس لیے یاد رکھ لو، پیغمبر کا مقام وہ عبدیت کا مقام ہے، وہ مکلفیت کا مقام ہے،
اور پیغمبر جیسے امت کو حکم سناتا ہے، آپ اس حکم کا امت سے زیادہ پابند ہوتا ہے اور زیادہ مکلف ہوتا ہے۔ اگر کسی صوفی کی تسلی نہ ہو تو چلو ایک اور حدیث بھی سن لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے بھی کئی دفعہ سنائی، لیکن نئے لوگوں کے لیے سنا رہا ہوں، کیونکہ یہ جو ریبنڈ والی دیمک ہے نا، یہ ایمان کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ کہتے تو ایمان یقین بن جائے، اب اس گپوٹیشن سے ایمان ضائع ہوگا یا بنے گا؟ تو ایمان کا تختہ نکل جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ کے سامنے عرض کی کہ یا اللہ میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے تاکہ میری امت دوسری امتوں کے سامنے رسوا نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا سترتھا عنکا، کہ میرے پیغمبر تیرے امتیوں کے اعمال تجھ سے بھی چھپا کے رکھوں گا تاکہ تیرا امتی قیامت والے دن تیرے سامنے بھی شرمندہ نہ ہو۔ تیرے امتی کا عمل تجھ سے بھی چھپاؤں گا تاکہ قیامت کے دن تیرا امتی تیرے سامنے آئے تو اس کا سر نیچے نہ ہو۔ اس اور میرا معاملہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ گناہگار بندہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے اوپر اپنے نور کا پردہ ڈال دیں گے۔ لفظ کنفہ، نور کا پردہ ڈالیں گے اور سب سے جدا کر کے اسے پوچھیں گے کہ میرا بندہ فلانا گناہ تو نے کیا؟ وہ کہے گا نعم نعم۔ تو اللہ نے فرمایا سترتھا فی الدنیا، دنیا میں بھی میں نے تیرے گناہوں کو چھپا کے رکھا اور آج بھی چھپا کے معاف کر رہا ہوں، کسی کے سامنے زہر بھی نہیں کر رہا، چل جنت میں داخل ہو جا اور گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ نے اس امت پہ وہ رحم کیا کہ اپنے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی امت کے اعمال کو چھپا کے رکھا تاکہ یہ امتی امام کائنات کے سامنے بھی شرمندہ نہ ہو۔ تو اعمال کس کے دربار میں پیش ہوتی؟ 2 دن، سوموار اور جمعرات۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بزرگ، چلو یار بزرگ بھی سن لے، بہت بڑا بزرگ ہے سید محمود آلوسی بغدادی، یہ بغداد کے بڑے مفسر، محدث، مفتی، فقیہ، لغوی، علم معانی کے امام، ان کی تفسیر ہے روح المعانی، اور مولویوں کو یہ حوالہ اس لیے نہیں مل سکتا کہ مولوی جہاں سے مطالعہ کرتے ہیں وہاں نہیں، تو اس لیے علماء کے لیے بھی عرض ہے کہ جہاں سورۃ الحج کی تفسیر ختم ہو رہی ہے، سورۃ الحج کے اختتام پہ علماء دوسرے مقام دیکھتے ہیں، وہاں پر وہ حوالہ نہیں۔ سورۃ الحج جہاں ختم ہو رہی ہے، سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ اس مقام پہ تبصرہ لکھا اور زبردست تبصرہ لکھا اور فرماتے ہیں کہ جو ملا یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، لم یات بدلیل قطو، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں بلکہ اس کے خلاف ادلہ قائم ہیں۔ اور سید محمود آلوسی پھر وہ حدیث لائے بخاری مسلم سے اور فرمایا قیامت کے دن حوض کوثر پر نبی کریم علیہ السلام کے سامنے سے بعض اہل بدعت کو دھتکار دیا جائے گا، اور جب آپ کہیں گے رب امتی امتی تو اس وقت فیقال انک لا تدری ما حدث بعدک، اس وقت کہا جائے گا اللہ کے محبوب تمہارے دنیا سے چلے جانے کے بعد، وفات پا جانے کے بعد ان لوگوں نے جو بدعتیں ایجاد کی اور جو بھی نئے کام کیے
انکا لا تدری، آپ کو ان کا کوئی پتہ نہیں۔ سید محمود یہ حدیث ذکر کر کے فرماتی ہیں یہ نص ہے اس باب میں کہ حضرت محمد مصطفیٰ پر بھی امت کے اعمال پیش نہیں ہوتے۔ یہ تفسیر روح المعانی ہے۔ اور جن مولویوں کے تو حوالے دیتا ہے فلانا مفتی شفیع صاحب تے فلانا صاحب، یہ مفتی شفیع صاحب کے بھی پردادا استاد ہیں۔ یہ مفتی شفیع صاحب جیسے لاکھوں جمع ہوں، سید محمود آلوسی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ جن کو تو کہتے ہیں میرا فلانا بزرگ تے میرا فلانا بزرگ، تیرے سب بزرگوں کا یہ دادا بزرگ ہے۔ اب میرا خیال ہے کوئی ٹھنڈ پڑے گی، یہ ایسی پاگل قوم ہے، ان کو قرآن سناؤ تو تسلی ان کی نہیں ہوتی، حدیث سناؤ نہیں، کہتے ہیں بزرگوں نے کیا کہا ہے۔ چلو اب بزرگ بھی سب سے بڑا آ گیا۔ فرمایا عمل پیش ہوتی ہے۔ اور اگلا جملہ اہل توحید اس کو سنیں اور ذہن میں رکھیں، اس کو یاد رکھیں۔ فرمایا فَيَغْفِرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ جمعرات اور سوموار کو اللہ کے دربار میں اعمال خصوصی طور پہ پیش ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت ان دو دنوں میں ہر اس آدمی کو معاف کر دیتے ہیں جو شرک نہیں کرتا۔ یہ مسلم شریف کی صحیح سند کی حدیث ہے۔ فَيَغْفِرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاء۔ فرمایا ایک آدمی بدبخت اس کی بخشش نہیں ہوتی، شرک بھی نہیں کرتا، ہے بھی پکا مواحد، لیکن اس کے اعمال بھی پیش ہوتی ہیں اور اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ آدمی ہے کہ جن دو مواحدوں کے درمیان شاہنا، مخالفت، بغض، بائیکاٹ، آپس کے اندر ان کا جھگڑا، رولا، لانجا جن دو مواحدوں کا ہو، ان دو مواحدوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ معمولی گناہ نہ سمجھو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ مواحدین کی آپس میں ناچاکی، بغض، حسد، ایک دوسرے کے ساتھ بائیکاٹ، حتیٰ کہ اس موقع پر بھی ان کی بخشش نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تربیت کی۔ اور حدیث میں آیا لا تحقرن بمعروف، فرمایا کہ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا۔ بلو ان تلقا اخاکا بے وجہ تلک، اگرچہ اپنے بھائی مواحد آدمی اس کے ساتھ کھلے چہرے سے ملنے والی نیکی ہو، کھلے چہرے سے ملنے والی نیکی، تو معلوم ہوتا ہے کسی آدمی کے ساتھ اگر توحید و سنت کی وجہ سے پیار ہے تو اس کا چہرہ دیکھنے سے اور اس کے سامنے مسکرانا یہ بھی معروف اور سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں آیا کہ دو مواحد جب آپس میں ملتی ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتی تو ان کا یہ مسکرانا لہما صدقہ، یہ صدقے کا مقام رکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ آپس میں جب ملاقات کرتی ہے اچھی نیت اور صاف نیت کے ساتھ، صرف اپنی ایمان والی محبت کی بنیاد پر، تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتے جب تک ان کے گناہ نہیں معاف ہو جاتے۔ تو اس لیے یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ آج اس مغربی تہذیب نے جس طرح اور گندگی پھیلائی، یہ آج محبتیں ختم ہو گئی۔ آج محبت ہے تو لالچ کی، پیسے کی محبت، دکانداری کی محبت، یہ محبتیں نہیں،
محبت ہے توحید کی بنیاد پہ، سنت کی بنیاد پہ، اور ہمارے سلف میں یہ طریق تھا۔ ایک حدیث میں بھی